کی ثقافت اور انسانیت کا تسلسل برقرار رہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک فرد کی تعمیر اس انداز سے ہو کہ وہ اپنی ذاتی انفرادی صلاحیتوں کا ادراک بھی حاصل کرے اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ پھر وہ فرد اپنی منزل کا تعین کرے اور اپنا مقصد حیات متعین کرے کہ اس کو کرنا کیا ہے، جیسا کہ آپ کو فرید صاحب یہاں پہ عرض کر رہے تھے۔ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں وہ اپنا کردار اور اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے لگن، خلوص اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے۔ اپنے مقصد حیات اور فرائض کی ادائیگی اور منزل کے حصول میں اس کی جو جتنی صلاحیتیں ہیں ان کا بھرپور استعمال کرے اور کوئی کمی کوتاہی کی گنجائش نہ چھوڑے۔ یہ اگر تربیت دینی ہے تو یہ کام کون کرے گا؟ بدقسمتی سے اس مسئلے پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو حالت کچھ ایسی نظر آتی ہے۔ اس تصویر کا کیا مطلب ہے بھلا؟ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا فیڈ بیک لینے کی بجائے میں خود عرض کروں گا کہ روڈ مارکنگ کے لیے جو پارٹی گزری جس نے لائنیں لگانی تھی روڈ کے اوپر، انہوں نے اس مرے ہوئے چوہے کو دیکھا، لیکن کہا یہ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام صفائی والوں کا ہے، اور وہ چھوڑ کے اس کے اوپر لائن لگا کے چلے گئے کہ ہمارا کام صرف لائن لگانا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم اس مسئلے پہ پہنچتے ہیں تو ہمارا بچہ ایک گیند ہے، ماں اس کو ہٹ لگاتی ہے کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو یہ فرائض پورے کرنے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ میرا کام پیسے کما کے لانا ہے، کچن چلانا ہے، اس کی تربیت ماں نے کرنی ہے۔ ماں اور باپ دونوں مل کے ہٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو سکول میں بھیجتے ہیں، اس کی تربیت سکول میں ہوگی۔ سکول کی ٹیچر ڈائری پکڑتی ہے، ہوم ورک کا انبار لکھ کے ہٹ واپس لگاتی ہے، کہتی ہے والدین کے پاس جاؤ، وہ کروائیں گے۔ اگلی ہٹ لگاتے ہیں، بچے مسجد کی طرف لڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد کے قاری صاحب اس کو 2 الفاظ سکھا کے ہٹ لگاتے ہیں، واپس وہ ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ٹی وی کے سامنے جب گند انبار آتا ہے تو اس کو بند کر کے ایک اور ہٹ لگائی جاتی ہے، اور یہ ہٹ لگتے 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 وہ بچہ ایک رولنگ سٹون بنتا ہے، اور وہی رولنگ سٹون بڑا ہوتا ہوتا روڈ کا پتھر بن جاتا ہے۔ اور جب وہ پتھر میری گاڑی سے ٹکراتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ساری زندگی میں سیکھا کچھ نہیں ہے؟ اب یہ پتہ نہیں اس کو ادب کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ چپ کر جاتا ہے، وہ مجھے نہیں بتاتا کہ میں نے یہی کچھ تو سیکھا ہے جو کر رہا ہوں، یہی تو میں نے ہوتے دیکھا ہے۔ اب میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک اعلیٰ انسان بنے، وہ باکردار ہو، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو، وہ انسانیت کا درد رکھتا ہو۔ میں یہ بھول جاتا ہوں کہ 40 سال 20 سال 15 سال میں نے اس کو دکھایا کیا، اس کے سامنے ڈسپلے کیا کیا۔ بدقسمتی سے میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ ہمارے ازدواجی تعلقات کی، شادی شدہ زندگی کی ان ایکسیپٹیبل بائی پروڈکٹ ہے، ان ایکسیپٹیبل بائی پروڈکٹ ہے ہماری شادی کی۔ ان ایکسیپٹیبل بائی پروڈکٹ ایک راستے کا پتھر ہی بنے گی جب تک کہ اس کی ذمہ داری کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور بلا شبہ اس میں سب سے اولین پہلی ذمہ داری ماں کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ہمت کر کے عرض کرتا چلوں، میری ماؤں کو، بہنوں کو ناگوار ضرور گزرے گا۔ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اقبال کے بیٹے اقبال کیوں نہیں بنے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بیٹے اس جیسے کیوں نہیں بنے، فلاں لیڈر کے ویسے کیوں نہیں بنے، فلاں لیڈر کے بیٹے ویسے کیوں نہیں بنے، فلاں لیڈر کی اولاد ویسی کیوں نہیں بنی؟ ایسا سوال کرتے ہیں نا ہم۔ کبھی آپ نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟
میں ایک عرض کرتا ہوں، اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیے گا. جن لیڈرز کے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان جیسے نہیں ہیں، ان بچوں کی ماؤں کو دیکھیے گا وہ کیسی تھیں. بچہ ماں کی تصویر ہوتا ہے، باپ کا انفلوئنس اس کے اوپر 5% ہوتا ہے صرف. جیسی ماں ہوتی ہے بچہ ویسا بنتا ہے. اقبال اس وجہ سے نہیں بنے کہ اس کے والد ایک صوفی اور حکیم اور ایک دانا تھے. اقبال اس وجہ سے بنے کہ امام بی بی ان کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھیں. اقبال اس وجہ سے نہیں بنے کہ اس کے والد نے اس کی تربیت کی اور اس کو نصیحت کی اور اس کے استاد مولوی میر حسن تھے. اقبال اس وجہ سے بنا کہ اقبال کی ماں قرآن پڑھتے ہوئے اس کو لوریاں سناتی تھی. جس فرد کو آپ دیکھیں گے اس نے انسانیت پہ کوئی اثر چھوڑا ہے، اس فرد کی تربیت میں بنیادی کردار استاد کا نہیں ہے، پہلا کردار ایک ماں کا ہے. جو ماں نے بنیاد رکھی ہے، استاد اس بنیاد کے اوپر عمارت تعمیر کرتا ہے. استاد اس بنیاد کو تبدیل نہیں کر سکتا کبھی بھی. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمت نہیں کر پاتے جواب دینے کی، اور نہ اس کو فیس کر پاتے ہیں. والدین اور اساتذہ کا کردار بچوں کی تربیت میں صرف اور صرف ایک رہنما کا ہے. وہ بچوں کی مصروفیات کو درست سمت دیتا ہے، ان کو اچھائی اور برائی میں فرق واضح کرتا ہے، اور بچے کے اوپر اچھائی اور برائی تھوپتا نہیں ہے. اس بچے کو چوائس دیتا ہے. بچہ خود اپنی چوائس سے جب اس فیصلے کو کرتا ہے تو پھر وہ اس کی توجہ دلاتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلے. یہاں پہ میں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہوں گا. ایک انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اشتہار آ رہا ہے، میں نے کوشش کی ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاؤں لیکن انفارچونیٹلی کر نہیں سکا. یہاں پہ بیان کرتا ہوں، آپ سب دوستوں نے دیکھا ضرور ہوگا. ایک گاڑی چل رہی ہے، اگلی سیٹ کے اوپر ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، بچی گاڑی چلا رہی ہے، لڑکی ہے، اور پچھلی سیٹ کے اوپر ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہے. جو گاڑی پہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کے اوپر مرد بیٹھا ہوا ہے وہ لڑکی کا باپ ہے اور لڑکی گاڑی چلا رہی ہے. وہ اس کو کہتا ہے بیٹا، اس کا نام سراج ہے اور بڑا پڑھا لکھا اور کامیاب انسان ہے. تو لڑکی غصے سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے میں نے شادی نہیں کرنی. کہتی بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے، ایسے رشتے نہیں ملتے. کہتی ہے پاپا یو آر اریٹیٹنگ می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دس سبجیکٹ. پیچھے جو خاتون بیٹھی ہے وہ کہتی ہے ذرا گاڑی روکیں. وہ گاڑی روکتے ہیں، کہتا ہے یو کنٹینیو یور ڈسکشن، میں ذرا آتی ہوں. اور اتر کے ساتھ ایک دکان ہے اس میں چلی جاتی ہے. جب بچی اس طرف دیکھتی ہے تو وہ ایک جیولری شاپ ہے جس میں اس کی ماں جا رہی ہے، تو وہ بھی اتر کے اس کے پیچھے جاتی ہے. جب اندر جاتی ہے تو وہ خاتون ایک جھمکا لے کے کانوں کے ساتھ لگا کے شیشے میں دیکھ رہی ہے. وہ بھی ایک کاؤنٹر کے اوپر جاتی ہے، وہ بھی جھمکے نکلواتی ہے، پہن لیتی ہے. تو جو ہیلپر ہے، سیلز مین ہے، وہ دوسری طرف اس کو جھمکا پہناتی ہے، پھر اس کو ہار پہناتی ہے، پھر اس کے ٹیکا لگاتی ہے اور سارے زیور پہنا کے اس کو پلو سر کے اوپر کر دیتی ہے. اتنی دیر میں ماں اس کی طرف آتی ہے اور جہاں پہ شیشے میں بچی کی تصویر آ رہی ہے وہاں پہ پیچھے کہیں پہ لکھائی میں پتہ چل رہا ہے کہ